جی پڑھیے۔ جی زیاد بن ابی سفیان کوفہ میں۔ زیاد بن ابی سفیان کو بصرہ و کوفہ دونوں جگہ کی حکومت سپرد کرنے میں یہ بھی مصلحت تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیعت یزید پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے سکتے تھے، کوئی دوسرا اس کام کو بحسن خوبی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کسی قدر نرمی اور درگزر بھی تھی، لیکن زیاد بن ابی سفیان عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے یہ راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی لیے ان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا، اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو کوفہ اور بصرہ دونوں کے حاکم مقرر ہوئے، اور بعد میں تمام ایران و خراسان بھی ترکستان تک ان کے سپرد کر دیا گیا۔ زیاد بن ابی سفیان نے بصرہ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کو 2000 آدمی لے کر روانہ ہوئی۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہ انہوں نے خطبہ سنانا شروع کیا تو اہل کوفہ نے، جو اپنے حاکموں کی تحقیر اور حکومت وقت کی خلاف ورزی کے عادی تھے، ان کے ساتھ بھی تمسخرانہ برتاؤ شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریزے آنے لگے۔ زیاد نے فوراً خطبہ بند کر کے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نکلنے دیں۔ پھر مسجد کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گئے اور چار چار شخصوں کو بلا کر قسمیں لینے لگے، اور انہوں نے سنگریزے پھینکے ہیں یا نہیں۔ کل 30 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزے پھینکے تھے، باقیوں کو چھوڑ کر ان 30 کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اسی طرح اور بعض سخت سزائیں اہل کوفہ کو ان کی غلطیوں پر دی گئیں، تو چند روز میں وہ بالکل سیدھے ہو گئے۔ زیاد 6 مہینے کوفہ میں اور 6 مہینے بصرہ میں رہنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کے نام ایک حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو، اور اپنے اپنے علاقوں کے بااثر لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید کی نسبت لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبے سے ایک ایک وفد دمشق میں آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے الگ الگ بھی گفتگو کی، پھر ایک مجلس ترتیب دے کر سب کو اس میں جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حمد و ثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں، خلفاء کے فرائض و حقوق، حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان فرما کر یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل اور تدبر اور انتظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ ان وفود میں مدینے سے محمد بن عمر بن حزم گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، آپ یزید کو خلیفہ تو بنائے جاتے ہیں، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی جانب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی رائے کے موافق میری خیر خواہی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لڑکے ہی لڑکے رہ گئے ہیں اور میرا بیٹا ان میں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد ضحاک بن قیس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی زبردست تقریر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیال کی خوب زور و شور سے تائید کی۔ ان کے بعد لوگ یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور سب نے تائید کی۔ مصر سے انحف بن قیس رضی اللہ عنہ گئے تھے۔ جب سب کی تقریریں ہو چکیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انحف بن قیس رضی اللہ عنہ کی خاطر کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اور سچ بولوں تو آپ کا خوف ہے۔ آپ ہم سے اس معاملے میں مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ یزید کی حالت سے واقف ہیں، آپ کی ذمہ داری پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے انحف بن قیس کے ان الفاظ کو بھی بہت غنیمت سمجھا اور بعد میں ان کو بھاری انعام دے کر خوش کیا۔ اس طرح باہر سے آئے ہوئے وفود کو خوب انعام و اکرام سے مالا مال اور خوشحال کر کے واپس بھیجا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ حجاز یعنی مکہ و مدینہ کے لوگوں کا خیال تھا، اور وہیں ایسے لوگ موجود تھے جو جرأت کے ساتھ اظہار مخالفت کر سکتے تھے۔ انہوں نے سن 51 ہجری کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ مصلحت اس میں یہ بھی تھی کہ وہ اہل حجاز کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوں، چنانچہ وہ اول مدینہ منورہ پہنچے۔
ان کی آمد کی خبر سن کر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین رضی اللہ عنہم مدینہ سے مکہ کو چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر لوگوں کو خوب انعام و اکرام دیے اور ان کے دلوں پر قبضہ پا کر اپنا ہم خیال بنایا، اور مروان بن حکم کو سمجھایا کہ مدینہ والوں کے روزینے بڑھا دو، ان کو قرض کی ضرورت ہو تو بلا دریغ بیت المال سے قرض دو اور قرض کی وصولی کا تقاضا نہ کرو جس سے مخالفت کا زیادہ اندیشہ ہو۔ اسی طرح ان کو زیر بار احسان بناؤ زیر بار احسان بناؤ زیر بار ہے نا، یہ زیر بار احسان بناؤ۔ اس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں مذکورہ بالا چاروں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کے معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ تمہارے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے میں اسی کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا۔ اگر ایک حبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہے اختیار فرما لیں۔ اول یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملے کو ویسے ہی بلا نامزدگی مسلمانوں کے انتخاب پر چھوڑ جائیں کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ بنا لیں، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو سنت صدیقی پر عمل کریں کہ ایسے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فرما جائیں جو نہ آپ کے قوم کا ہو نہ خاندان کا۔ یہ بھی پسند نہ ہو تو آپ سنت فاروقی پر عمل ہوں کہ ایسے 6 اشخاص کو نامزد کر جائیں جو نہ آپ کے خاندان و قبیلے کے ہوں نہ ان میں آپ کا بیٹا ہو۔ وہ 6 شخص اپنے آپ میں سے جس کو چاہے خلیفہ منتخب کر لیں۔ ان تینوں صورتوں کے سوا اور کوئی صورت چوتھی نہیں جس پر ہم رضامند ہو سکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کی تائید باقی صاحبوں نے بھی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج سے فارغ ہو کر مذکورہ حضرات کے سوا باقی تمام اہل مکہ سے یزید کی ولی عہدی کے متعلق بیعت لی اور لوگوں کو اپنی جود و عطا سے مالا مال کیا۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں کو یزید کے معاملے میں اپنا ہم خیال اور ہم نوا بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے مال و دولت سے زیادہ کام لیا، اور ممکن ہے کہ وہ یزید کی نامزدگی اور ولی عہدی کو حقیقتاً عالم اسلام کے لیے زیادہ مفید اور مسلمانوں کی فلاح و صلاح کا موجب یقین کرتے ہوں، اور اس کے مضر پہلو قطعاً ان کی نگاہ کے سامنے نہ آئے ہوں۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر واپس دمشق میں آئے تو خبر سنی کہ کوفہ میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد یہاں کو پر بسرا جی یہ جو جن حضرات نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا یزید کی خلافت کے بارے میں، یہاں تک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو جو مین ان کو ایشو تھا، مین پرابلم تھا اور اعتراض تھا صحابہ کو، وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا وہ آ، اپنے بیٹے کو کیوں بنا رہے ہیں خلیفہ، کیوں وہ بادشاہوں کے طرز عمل کو اختیار کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا، میرے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہوگا۔ ان کو یہ زیادہ اعتراض تھا، ان کو یہ اعتراض کم تھا کہ جو یزید ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس کے جو کام ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان کو اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کو یہ اعتراض زیادہ تھا کہ آپ کسی کو اپنی زندگی میں نامزد نہ کریں، اس کام کو اوپنلی چھوڑ دیں کہ آپ کے بعد لوگ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ زیادہ تر اعتراض جو تھا نا صحابہ کو اس پہ تھا کہ وہ جو ایک سنت، ایک طریقہ چلتا آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے بھی اور خلفۂ راشدین نے بھی اپنی زندگی میں کسی کو نام لے کر متعین نہیں کیا کہ میرے بعد یہ آدمی خلیفہ ہوگا، بس اوپن ہی چھوڑ دیا۔ ایک ایک کیبنٹ بنا دی، ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ کمیٹی جس کو چاہے گی سلیکٹ کر لے گی۔ تو یہ ذرا اعتراض تھا۔ رہی بات وہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، تو اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت میر معاویہ جو کی یہ اجتہادی غلطی تھی، ان کی نیت صاف تھی کہ وہ حالات بھی ایسی تھے کہ شام والے جو تھے وہ
ظاہری بات ہے ان کے بیٹے کے علاوہ کسی کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جب حضرت معاویہ نے یزید کے لیے خلافت کا کام شروع کیا تھا تو یزید کے کام اس وقت ٹھیک تھے، وہ نسبتاً ایک نیک لڑکا تھا۔ ہاں بعد میں پھر اس کی جو تھی نا تبدیلیاں آئیں اس کے اندر، خلافت کے اندر۔ چلیں جی آگے، اچھا جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا حاکم تو پہلے ہی بنا دیا تھا، اور سجستان کا علاقہ ان کے ماتحت تھا۔ اب انہوں نے مناسب سمجھا کہ سندھ، کابل، بلخ، جیہون اور ترکستان کے تمام مشرقی ممالک زیاد کے ماتحت مقرر کر دیے جائیں۔ چنانچہ زیاد کا مرتبہ اب اس قدر بلند ہو گیا کہ وہ خود فارس و خراسان وغیرہ صوبوں کے گورنر اپنے اختیار سے مقرر کرتے اور جس کو چاہتے معزول کر دیتی ہے۔ زیاد نے ان تمام مشرقی ممالک کا انتظام بڑی قابلیت اور خوبی کے ساتھ قائم رکھا اور خوارج کو بھی سر ابھرنے کا موقع نہیں دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زیاد کی وجہ سے بڑی امداد ملی، اور ایسے لائق اور قابل شخص کا ہاتھ آ جانا ان کی خوش قسمتی تھی۔ اگر زیاد ان مشرقی ممالک میں امن و امان قائم نہ رکھ سکتے تو خوارج کے خروج اور منافقوں کے فتنے برپا ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنا ہوش ہی نہ لینے دیتے کہ وہ یزید کی بیعت کے اہتمام و انصرام میں اطمینان سے مصروف ہو سکتے۔ ادھر مشرقی ممالک کے ہنگاموں کا مغربی ممالک پر بھی بہت برا اثر پڑتا، اور قیصری حملوں سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان و سکون حاصل نہ ہوتا۔ مصر اور افریقہ وغیرہ کا حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ بن مخلد کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مقرر فرمایا۔ عقبہ بن نافع فہری جو طرابلس الغرب اور الجیریا و مراکو کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود اس مہم پر نامزد معمور فرما کر روانہ کیا تھا، اب مسلمہ بن مخلد گورنر مصر کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ مدینہ میں مروان بن حکم اور مکہ میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حاکم تھے۔ شام و فلسطین براہ راست حضرت امیر معاویہ کے زیر انتظام تھے۔ ادھر عقبہ بن نافع فہری نے شمالی افریقہ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر شہر قیروان کی آبادی کا سنگ بنیاد ایک جنگل کو صاف کر کے رکھا۔ افریقہ کے لیے قیروان کی فوجی چھاونی ایسی ضروری تھی جیسے عراق کے لیے بصرہ اور کوفہ۔ سن 55 ہجری میں قیروان کی آبادی پایہ تکمیل کو پہنچی تھی کہ مسلمہ بن مخلد نے عقبہ بن نافع کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے ایک غلام ابو المہاجر کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ عقبہ بن نافع دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے۔ مروان، سعید اور عقبہ وغیرہ کئی صاحب الرائے اور صاحب عزم و ہمت سرداروں کے دمشق میں موجود ہو جانے اور زیاد بن ابی سفیان کے اکثر بلاد اسلامیہ پر مستولی ہو جانے کے بعد سن 56 ہجری میں یزید کی ولی عہدی کے لیے تمام عالم اسلام میں عاملوں کی معرفت بیعت عام لی گئی۔ صرف 3-4 شخص یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حسین بن علی وغیرہ رضی اللہ عنہم نے بیعت نہیں کی۔ ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور زیادہ مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ زیاد بن ابی سفیان کی موت سن 53 ہجری۔ یہ زیاد بن ابی جی کیروان ہے یہ، والا جی کیروان یہ آج کل تیونس کے اندر ہے، تیونس ایک جو اسلامی ملک ہے عربک والا۔ اور آپ لوگوں نے شاید ایک قصہ سنا ہو عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ جنگل میں جب بنا رہے تھے کیروان کا شہر بنا رہے تھے، تو انہوں نے جنگل میں ایک آواز لگائی کہ مجھے ایک واقعہ مشہور ہے، جانوروں کو اونچی آواز سے کہا کہ ہم نبی کے صحابہ ہیں، ہم یہاں پر شہر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ جنگل چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سنا یہ واقعہ کسی نے؟ جی جی سر، سنا ہوا ہے، بالکل یاد آ گیا۔ یہ وہی، بالکل ہاں۔ تو قصے میں، اس قصے میں آتا ہے کہ وہ جانور جو ہیں
صحابہ کی باتیں سن کر وہ انہوں نے جنگل خود ہی چھوڑ دیا. تو یہ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور آج کل تیونس میں ہے. صحیح. جی. ٹھیک ہے. زیاد بن ابی سفیان کی موت. سن 53 ہجری میں زیاد بن ابی سفیان مرض طاعون سے فوت ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے فوت ہونے کا سخت ملال ہوا. زیاد نے امیر معاویہ سے فرمائش کی تھی کہ مجھ کو عراق و فارس کے علاوہ حجاز و عرب کی حکومت عطا کی جائے. امیر معاویہ نے اس فرمائش اور خواہش کو منظور کر لیا تھا، لیکن اہل حجاز اس خبر کو سن کر خائف ہوئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے کہ زیاد کی حکومت سے کس طرح محفوظ رہیں. انہوں نے قبلہ روح ہو کر دعا کی، سب نے آمین کہی. اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیاد کی انگلی میں ایک دانہ نکلا اور اسی میں وہ فوت ہو گئے. زیاد کے کوفہ کے اندر ماہ رمضان میں وفات پائی. زیاد نے کوفہ کے اندر ماہ رمضان مبارک میں وفات پائی. زیاد نے کوفہ کی حکومت اپنی طرف سے عبداللہ بن خالد بن اسید کو سپرد کر رکھی تھی. زیاد کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن زیاد، جس کی عمر 25 سال کی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے باپ نے کس کس کو کہاں کہاں کی حکومت عطا کی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بصرہ کی حکومت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اور کوفہ کی حکومت عبید اللہ بن خالد بن اسید کو. امیر معاویہ نے کہا کہ تمہیں کہاں کی حکومت دی تھی؟ عبید اللہ نے کہا کہ مجھ کو کہیں کی حکومت سپرد نہیں کی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبکہ تمہارے باپ نے تم کو کہیں حکومت نہیں دی تھی تو پھر میں بھی تم کو کہیں کا حاکم مقرر نہ کروں گا. عبید اللہ نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت و بدنامی ہوگی کہ میرے باپ نے بھی مجھ کو کہیں کا حاکم مقرر نہیں فرمایا، اور اب آپ میرے چچا ہیں، آپ بھی مجھ کو کوئی سرداری عطا نہیں فرماتے. امیر معاویہ نے کچھ سوچ کر عبید اللہ کو قابل پاک کر بصرہ و خراسان و فارس کا اعلیٰ حاکم مقرر کر فرما دیا. سعید بن عثمان بن عفان نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کر لی تھی. جب ان کو معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زبیر، عبید اللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی وغیرہ رضی اللہ عنہم نے بیعت نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ ان لوگوں کے باپ سے کم نہ تھا، میں نے ناحق یزید کے لیے بیعت کی. پھر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، آپ بتائیے کہ آپ نے مجھ پر کیا احسان کیا. امیر معاویہ نے خراسان کا صوبہ عبید اللہ بن زیاد سے نکال کر سعید بن عثمان کو دے دیا اور محلب بن ابی اسفرہ کو سعید کا کمکی اور سپہ سالار مقرر کیا. زیاد کے بعد انہوں نے مروان اور سعید کو پھر مدینہ و مکہ کی طرف کی حکومت پر بھیج دیا. زیاد بن ابی سفیان کے فوت ہوتے ہی خارجیوں نے پھر سر اٹھایا اور عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کا حاکم مقرر ہوتے ہی اول خارجیوں سے مارکہ آرا ہونا پڑا. خارجیوں کی جماعتوں نے متواتر خروج شروع کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک عبید اللہ بن زیاد خارجیوں کی سرکوبی میں مصروف رہا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی وفات. سن 58 ہجری میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فوت ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں. آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھیں کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے. مروان نے ایک روز دھوکے سے دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھ دیے تھے آپ کو گرا دیا. آپ بہت ضعیف اور بری تھیں، زخمی ہوئیں اور انہی زخموں کے صدمے سے فوت ہو گئی. اللہ اکبر. سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ الہی میں لڑکوں کی حکومت اور سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور سن 60 ہجری سے پہلے ہی فوت ہو گئے. شروع ماہ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور اس بیماری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا، انہوں نے یزید کو بلوایا. یزید اس وقت دمشق سے باہر شکار پر کسی مہم پر گیا ہوا تھا. فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا. یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹی، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے. اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے. یزید نے کہا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا. حضرت امیر معاویہ نے کہا سنت صدیقی
پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس جنگ میں اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا اے بیٹے، سیرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کر، انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو قوی کیا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے جواب دیا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے، سیرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عامل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے لیے کافی ہے۔ امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل درآمد نہ کرے گا، میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ اے یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے۔ تمام مخلوق نے تیری فرمانبرداری کا اقرار کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے زیادہ اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے۔ اگر تو ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا اور قرابت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی روبا باز شخص ہیں روبا باز شخص ہیں، اگر تو ان پر قابو پائے تو ان کو قتل کر دینا۔ مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا، اور اہل عراق اگر ہر روز عامل کے تبدیل کرنے کی فرمائش کریں تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔ اہل شام کو ہمیشہ اپنا مددگار سمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔ سر یہ کیوں کہا ہے انہوں نے کہ ان کو قتل کر دینا؟ ایک کوئی بھی کہا ہے نا کسی کو قتل کر دینے کا کہا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ۔ اچھا، ان کو ہم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ روباس شخص ہے؟ ان کا روب ہے، ان کی فالوئنگ ہے وہاں پر۔ روح، اچھا۔ اچھا، اوپر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں جو بات گزری ہے، آ، یہ بات کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، پتہ نہیں وہ اردو میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً تاریخ کی جو ہے نا 3 کتابیں لکھی ہیں، ایک تاریخ الکبیر ہے، ایک تاریخ الصغیر ہے، اور ایک تاریخ وسط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو وفات ہے وہ طبیعی وفات تھی، ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کی جو وفات ہے وہ طبیعی ہے، اور اس لیے وہی قول جو ہے نا وہ زیادہ اتھینٹک ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ اب یہ پتہ نہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے یہ کیوں اس طرف تذکرہ نہیں کیا، واللہ عالم۔ آپ کی کتاب کے نیچے کوئی حوالہ لکھا ہوا ہے اس واقعے کا؟ نہیں سر، حوالہ تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی کوئی ریفرنس وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا ہوا، نہ کسی حدیث کا نہ کچھ، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ گر گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بیمار رہی، لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے خیر وہ بیمار رہی اور پھر اس کے ہاں بعد ہی ان کی وفات ہوئی۔ ہاں، جی۔ لیکن جو وفات ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح واقعہ یہی ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ طبی وفات ہے ان کی۔ جی جی۔ چلیں، اچھا جی۔ اب یہاں پر ایک بات جو اور بھی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حسین بن علی کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے، اگر تم کو فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ یہ آگے چل کے کوفہ کا جو کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے بارے کے اندر بھی آئے۔ اس کے بارے میں آ رہا ہے، جی جی جی۔ چلیں، اس کے بعد یزید شکار پر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یزید پھر شکار پر چلا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حالت دم بدم نازک ہوتی گئی۔ آخر کار بروز جمعرات بتاریخ 22 رجب سن 60 ہجری کو اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی جانب رخصت ہوئے، 70 سال کی عمر پائی۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخون تھے۔ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بال اور ناخون میرے منہ اور آنکھوں پہ رکھ دینا۔ ضحاک بن قیس نے جنازے کی نماز پڑھائی
اور دمشق میں باب جابیہ اور باب صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ایک نظر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت کو، جس کا زمانہ 20 سال ہے، ضرور کامیاب سلطنت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے زمانہ خلافت میں کوئی مدعی سلطنت اور ان کا رقیب ان پر خروج نہیں کر سکا۔ ان کے زمانے میں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب ہر طرف اسلامی حکومت کے رقبے نے وسعت پائی۔ کوئی ملک اور کوئی علاقہ سلطنت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوا۔ کوئی ایسی بغاوت اس عرصے میں نہیں پھوٹی جو قابل تذکرہ ہو۔ ملک میں ڈاکہ زنی اور شورش جیسی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق اور ایران کے اندر پائی جاتی تھی، باقی نہیں رہی۔ مسلمانوں نے بحری لڑائیاں لڑنی شروع کی، اور مسلمانوں کی بحری طاقت کا لوہا بھی رومیوں اور عیسائیوں نے مانا۔ ان کے زمانے میں زیاد بن ابی سفیان اور بعض دوسرے عاملوں نے عراقیوں اور ایرانیوں پر کسی قدر سختی اور تشدد کو روا رکھا، لیکن ان عراقیوں اور ایرانیوں پر اگر یہ سختی اور تشدد نہ ہوتا تو ظلم تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا ایک نقص سمجھا جاتا۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے برید مقرر کیے۔ برید کیا ہے سر؟ یہ برید مقرر کیے۔ ڈاک ڈاک کا سسٹم۔ اچھا، ڈاک کا سسٹم، اوکے۔ برید مقرر کیا اور ان کے ایک نظام اور آئین اور ان کے لیے ایک نظام اور آئین مقرر فرمایا، جس کو محکمہ ڈاک کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور ہر حکم کی نقل دفتر میں محفوظ کرنے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مہر پر لکل عمل ثواب کندہ تھا۔ خانہ کعبہ پر اب تک پہلے غلافوں کے اوپر ہی چڑھائے جاتے تھے۔ انہوں نے تمام غلافوں کو اتروا دیا اور حکم دیا کہ جب نیا غلاف چڑھایا جائے تو پرانا غلاف اتار لیا جائے۔ اسلام میں سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نے پہرادار اور دربار مقرر کیے۔ انہوں ہی نے سب سے پہلے محکمہ ڈاک اور رجسٹری قائم کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی جہازات بنائے اور بحری فوج تیار کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی حکومت قائم کرنے اور اپنی قوم اور خاندان کے اقتدار کو بنو ہاشم پر فائق کرنے کی ضرور خواہش مند تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی اس خواہش کے پورا کرنے میں کسی ایسے شخص کو چیرہ دستی کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے جو بنو امیہ اور بنو ہاشم یا معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں کا یکساں دشمن ہو، یا سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان مخالفت کی آگ مشتعل تھی، عیسائیوں کی ایک زبردست فوج نے ایران کے شمالی صوبوں پر، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت میں شامل تھے، حملہ کرنا اور مسلمانوں کی نااتفاقی سے خود فائدہ اٹھانا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس علاقے کو، جس پر عیسائیوں کا حملہ ہونے والا تھا، بچانے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر عیسائیوں کا یہ حملہ ہوتا تو سلطنت اسلامیہ کا ایک وسیع ٹکڑا کٹ کر عیسائی حکومت میں شامل ہو جاتا۔ عیسائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشکلات سے واقف اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مطمئن تھے، کیونکہ امیر معاویہ اور حضرت علی کی مخالفت اور ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو توقع تھی کہ امیر معاویہ ہماری حملہ آوری سے خوش ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی جائے گی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس خبر کے سنتے ہی عیسائی قیصر کی توقع کے خلاف ایک خط قیصر کے نام بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ ہماری آپس کی لڑائی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا تو علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلا سردار جو تمہاری گو شمالی کے لیے آگے بڑھے گا وہ معاویہ ہوگا۔ اس خط کا اثر اس سے بھی زیادہ ہوا جو ایک زبردست فوج کے بھیجنے سے ہوتا، اور عیسائیوں نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفتوں کی وہ حیثیت اور وہ حقیقت ہرگز نہ تھی جو آج کل جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور ہے۔ اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ہم کو یہ بات فراموش نہیں کر دینی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے مصاحب تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے فارس کے گورنر مقرر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زیاد بن ابی سفیان پر پورا اعتماد تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سر دربار برا بھلا کہہ سکتے تھے، اور ہمیشہ امیر معاویہ کی طرف سے مورد
الطاف الطاف۔ رہتے تھے۔ چلیں جی، ہاں جی، کافی چلیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔